تو اس طرح کبھی کبھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں میوچل انٹرسٹ کی وجہ سے۔ اب میں آتا ہوں موجودہ صورتحال کی وجہ سے، صورتحال کی طرف۔ دیکھیے پاکستان جو ہے، جو بھی آپس میں پارٹیز میں اختلافات تھے یا جو بھی تھے، یا وہ کہتے تھے احتساب ہو، اگر احتساب ہوتا بھی تو دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جاتا، کہ مطلب اگر وہ غلط مقدمے تھے تو ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا، عدلیہ تو بہرحال فیصلے کا عدلیہ کے پاس تھے نا، اور اگر فرض کیجئے کہ غلط الزامات تھے تو اس کا ہی فیصلہ ہوتا، اور صحیح تھے تو چلیے جو کچھ بھی سزا ہوتی ہے ان سے پیسہ لیا جاتا، اس کے بعد گاڑی آگے چلتی رہتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ کچھ بہت بیرونی قوتوں کے مفادات اور اندرونی لوگوں کی کچھ مفادات یکجا ہو گئے، لیکن اس سے یہ نہیں ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان دیکھیے اس وقت جو ڈیٹا موجود ہے وہ تو گورنمنٹ، پاکستان کی جو لوگ تھی اس وقت گورنمنٹ نے نہیں بلکہ جو اصل ڈیٹا تھا وہ تو سامنے تھا، اس میں تو کوئی ہیر پھیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سامنے آتا ہے اور اس کو پھر شائع بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر گورنمنٹ کو کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ کوئی اینکی پینکی کر دیں۔ تو وہ سارا ڈیٹا تو ابھی بھی وہی ثابت کر رہا ہے کہ ہاں دیکھیے پاکستان کی پالیسی سے کوئی بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر سارے لوگ مل کے اسی طرح آگے بڑھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ذاتی مفادات آ گئے، اور جہاں ذاتی مفادات اور باہر والوں کے مفادات سیم ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو جو کچھ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے، اور انہوں نے وہ کام شروع کیا۔ اس سے دیکھیے جو ملک کو نقصان ہوا ہے 3-4 مہینے میں دکھ گیا، یہ سب مانتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو گاڑی اوپر کی طرف جا رہی تھی وہ ایک دم نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، جو بھی ہوا، اس وقت بھی وقت ہے کہ ہاں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ چلو بھائی جس سے بھی غلطی ہوئی چلو مل بیٹھ کے اس کو، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ قوت سے کبھی کچھ نہیں دبایا گیا، ہمیشہ جو ہے مسئلے کا حل بات چیت سے ہی نکلتا ہے، اور یہ ایک متفقہ رائے ہے، جو بھی مطلب جو اس بات کے حامی نہیں کہ قوت سے دبا دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات بھی اگر آپس میں حل کیے جاتے تو یہ نوبت نہیں آتی کہ کوئی بیرونی قوت آ کے اس کو ان حالات کو کرتی۔ اور ابھی میں بتاؤں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اندر کے لوگوں کا کوئی جھگڑا ہے، اس سے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ پاکستان ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، ادارے تو یوز ہو رہا ہے، لیکن بات یہ کہ ٹارگٹ پاکستان ہے۔ جن لوگوں کو بھی پاکستان، بیرونی طاقتیں ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے واٹ ہے، پاکستان سے، اچھا انہیں بھی پاکستان سے ایسے دشمنی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نیوکلیر پاور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، باقی آپ جیے ہماری مرضی سے جیے، اور ٹھیک ہے آپ رہیے۔ آخر اور قوم چھوٹے چھوٹے ممالک بھی تو زندہ ہیں، جب انگریز گیا تھا یہاں سے چھوڑ کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے تقسیم کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے، اور سو جو لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے سارے لوگوں چھوٹے چھوٹے علاقے لے کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان کا پھر کیا حشر ہوا، اور ہوتے ہوتے آج کیا حشر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جیسے ہم نے سیٹ کیا ہماری مرضی سے چلتے رہیے، جیسے کہ عراق کا یہ ہوا، کیونکہ کتنی بار عراق کے جو ایٹامک پلانٹ تھا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے، ایران کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا، نہیں یہ نہیں کرو گے، مطلب اس آخر دنیا میں 7 ممالک ہیں نا، تو وہ 6 جو ہیں وہ ہے وہ انہوں نے کیسے بنا لیا، وہ تو ٹھیک ہے ان پہ تو کسی نے جا کے اٹیک نہیں کیا، یہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کبھی نہ بنائے۔ لیکن وہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ ایسا خاموشی سے کام کیا، پھر ضیاء الحق نے اسے آگے بڑھایا۔ یہ دیکھیے ہسٹری موجود ہے، اس لیے ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے کہ نہیں بھٹو صاحب کو نہیں، انہوں نے نہیں شروع کیا یا ضیاء الحق نے اسے کمپلیٹ نہیں کیا، ایسا نہیں تھا، ہوا یہ سب کام، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ملک سے مخلص تھے انہوں نے کیا یہ کام۔ یہ الگ بات ہے، دیکھیے کہ میرا اپنا تھیسس میں بھی یہ ہے کہ اس کا تھا میرا پی ایچ ڈی کا، اس میں بھی یہ بات ہے کہ دیکھیے بعض قوموں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، پاکستان پہ 2 ٹرننگ، ایک تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب یحییٰ خان صاحب نے اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا، اور 3 مارچ کو وہاں پر ایسٹ پاکستان میں، کیوں کہ وہاں پر میجورٹی تھی، اور وہ شیخ مجیب صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت بنانے دیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے، میکسیمم کیا کرتے، کنفیڈریشن بنا دیتے، 2 کنٹری، یہ سب نوبت تو نہ آتی نا۔ لیکن اس وقت دیکھیے پی ایس پارٹی کا میں تھوڑا بتاتا چل رہا ہوں، ذرا آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ دیکھیے بھٹو صاحب نے جب الیکشن وہ ہو رہے تھے، اور کہا جاتا ہے وہ سب سے فیئر الیکشن پاکستان میں سے وہی یحییٰ خان نے کروائے تھے، اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو وہاں سے نہیں کھڑا کیا تھا، ان کے ساری سیٹیں ادھر سے تھی، انہوں نے سوچا وہاں 3 پارٹیاں تھیں اس وقت، بھاشانی صاحب کی تھی عوامی لیگ، مسلم لیگ ان کی تھی، شیخ مجیب کی تھی، اور یہ ان کا جماعت اسلامی، یہ 3 میر پارٹی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ تینوں آپس میں جیتیں گے تو اتنی سیٹس نہیں لے پائیں گے کہ میجورٹی بن سکے، تو انہوں نے صرف پورا فوکس رکھا اپنے ویسٹ پاکستان پہ کہ یہاں اتنی سیٹ میں لے کے، اور اس کے بعد پھر مجھے پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، اور ایک اسٹریٹجی تھی ان کی، اور ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ شیخ مجیب صاحب نے
पूरी वो वहाँ की पूरी सीटें सारी उन्होंने ले ली, सिवाय नूरुल अमीन साहब को सीट एक जो थी वो नहीं मिली थी उनके अलावा, और भाषानी साहब की एक सीट थी, वो तो खैर वहीं थे। लेकिन ये कि नूरुल अमीन साहब जो है पाकिस्तान आ गए थे और वाइस प्राइस मिनिस्टर भी रहे कुछ भुट्टो साहब के साथ। लेकिन पॉइंट ये था कि जब भुट्टो साहब ने ये देखा कि ये तो बात खराब हो गई कि मुझे तो अपोजिशन में बैठे नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वहां से थोड़ी सी हालात बिगड़े। उन्होंने कहा वहाँ इजलास होगा तो जो जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और अहमद रजा को एक ही कैंडिडेट यहाँ से पीएस पार्टी गए थे, वही गए थे, और उस वक्त से उनकी भुट्टो साहब की राय डिफरेंट हो गई थी। तो लेकिन कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान 2 लाख, तो वो टर्निंग पॉइंट था। इसी तरीके से देखिए आज के मैं मौजू पर आता हूँ पीछे बैकग्राउंड बताते हुए कि जो कुछ हुआ थोड़ा सा इसका ही मैंने बैकग्राउंड बताया कि इन्होंने इस वक्त क्या किया। दूसरी बात यह कि अब जो तारीख आ रही है 17 जुलाई, आपको मैं मेरी जो राय है जाती कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट है। 17 जुलाई सिर्फ 20 सीटों का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला डिपेंड करता है इन 20 सीटों पर। अच्छा अब देखिए कि जितने भी बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अंदाजे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि 15 से 16 सीट जो है वो उस मेजोरिटी पीटीआई के को बज़ाहिर नजर आ रही हैं, क्योंकि हर चीज से सारी चीजें अगर हम देखें ना उसके बाद ही तो किसी नतीजे पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये जो बात है ना कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, वो फिर बराह रास्त अवाम से टकराव है, क्योंकि इस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल जो सामने दिख रहा है। देखिए अगर हम हकीकत पसंदी किसी नतीजे पर पहुंचने से के लिए ना, हमें जरूरी है कि हकीकत पसंदी से हम देखें, उस तज़किया करें। तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है और सबको नजर आ रहा है, चाहे हम दिल से गलत भी कहें, नहीं ऐसा नहीं है तो हकीकत तो अपनी जगह है ना। ये जो सीट्स नजर आ रही है कि इतनी सीट्स इन्हें मिल जाएंगी अब इनको पीटीआई को जो इस वक्त अपोजिशन में है। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो अमीर है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो भी जाहिर है कि उसके बाद जो भी नताइज होंगे, पंजाब असेंबली का क्या होगा, फिर नेशनल असेंबली का क्या होगा, वो चीजें एक तरफ। लेकिन अगर अवामी ताकत को या अवाम के ख्यालात को अगर जबरदस्ती जब रोका जाता है ना, तो दुनिया की हिस्ट्री देख लीजिए और सारी दुनिया में देख लीजिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कभी किसी अवामी ताकत को कुव्वत से नहीं दबाया गया, कभी नहीं दबाया गया। चाहे वो जहां जहां भी इनकलाब आए, जहां भी इनकलाब आए, वो देखिए कि फिर इतना ज्यादा रिएक्शन होता है। आज जो आप ये जो है श्रीलंका में सूरत हाल है, वो क्या है, अवामी रद्द-ए-अमल है वो। और वो देखिए कि वो ऐसा बिफर गया कि अब उसको तो कुव्वत से भी नहीं रोका जाता। ईरान में इनकलाब आया, कैसे आया, अवामी ताकत थी कि उसको शाह जो है अपने दौर में वो नहीं रोक सकते थे। मतलब कहीं पे भी देख लीजिए आप। तो बात यह कि अब वो 17 जुलाई दिख रहा है कि एक अवामी ताकत है, और दूसरी तरफ अगर ये प्लान बनाया जा रहा है कि जनाब ये अवामी ताकत से, अब देखिए वहां पर भी मैं क्या कहूंगा, अगर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन अगर हमारा जो है फेयर, उसमें भी ये होता कि जो सीनियर जज होगा, अगर सीनियर मोस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो सेकंड सीनियर मोस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पूरी मुल्क की जो कहते हैं ना कि सेटअप जो है उस पर डिपेंड करता है, तो जो सीनियर सेकंड से होगा उसको इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है पाकिस्तान की, क्यों नहीं, कि जो लोग चाहते हैं कि हम चाहें थोड़ी सी हैंकी पैंकी करना, तो इसलिए ऐसा आदमी बनाओ कि जिसको दोनों मिलके करें, ये करें, उसकी नीयत में क्या है वो तो किसी को नहीं पता ना, जो बन के आएगा, या कि बाहमी मशवरे से करते हैं, लेकिन तभी ये नहीं पता कि कौन आएगा और कैसे करेगा, क्या फैसला है। लेकिन अगर एक सिस्टम के तहत चलते हैं ना, तो मुझे पता है कि सेकंड मैं हूं, तो मुझे वो सीट, चीफ जस्टिस मैं बाद में बनूंगा, तो उससे पहले मैं कमीशन इसका बन जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरी मुझे ना कोई ब्लैकमेल करेगा, ना कोई प्रेशराइज कर सकता है, और बल्कि मैं फेयर जो भी वो है वो करूँ। लेकिन यहाँ सिस्टम की खराबी मैं बता रहा हूँ कि क्या है, सिस्टम में भी बुनियादी खराबी है जो कि सही होनी चाहिए। कौन कर सकता है, सियासतदान आपस में मिल बैठ के ये सारी चीजें करें, नहीं तो ये इसी तरह तबाही मचेगी। अच्छा, तो मैं बता ही रहा था 17 जुलाई को उन 20 सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं जो लोग मुनहरिफ हुए थे, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ इनकी मुल्कियत खत्म कर दी गई है, ये उनका ज़िमनी इंतखाबात है। इसमें अगर जो भी अवामी राय दे उसको एक्सेप्ट किया जाए, कोई मसला नहीं होगा, और आगे पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा कि जो पंजाब असेंबली में मुंतखब हो, जो वहां पर तो गवर्नमेंट बैठी, ठीक है, अभी मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ कि सही बैठी या गलत बैठी, उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस 17 जुलाई की बात कर रहा हूँ। इसको अगर रोका गया, जो कि दिख रहा है कि रोका जाएगा, मैं समझता हूं कि पीटीआई समझ रहे हैं कि हम जो है ना यूं नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, सब कुछ होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा,
دوسری طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ اس الیکشن کے رزلٹ کو چینج کیا جائے، کم کیا جائے، اور کسی طریقے سے اتنے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا جائے، صرف اتنے لوگوں کو، اتنے نمبروں کو جتا دیا جائے گا کہ جن کو ان کو ضرورت ہے حمزہ شہباز کو. اور اس کے بعد لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ پاکستان کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ابھی تو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں سری لنکا جیسے معاشی حالات بے شک ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا کچھ ہوا تو آپ یقین جانیے اس کا جو رد عمل ہوگا، جو اس کے اثرات ہوں گے، وہ اتنے بھیانک ہوں گے کہ ابھی ہم صرف ایسے باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا جب اس پاکستان وہ ہوا تھا، تو لوگ ساری باتیں کرتے جا رہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کرتے 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 جب وہ حالات ہوئے اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو بات یہ ہے کہ جس وقت تدارک کا وقت ہے اس وقت تدارک ہونا چاہیے، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو دکھ رہا ہے، دیکھیے جب دو قوتیں لڑتی ہیں نا تو ان کے بھی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے، کسی ایک کو. اگر دونوں یہ سوچیں کہ ہمیں تو جیتنا ہی ہے، اچھا پبلک کا تو حق ماننا پڑے گا آپ کو. اگر پبلک کہہ رہی ہے ہمیں جیتنا ہے کیونکہ پبلک کی رائے پر، دیکھیے کسی بھی جمہوری نظام میں یا کسی ملک میں بھی پہلے عوام ہوتے ہیں، بعد میں پھر عوام سے لیڈر بنتے ہیں، عوام سے لیڈر آتے ہیں، عوام کے لیے کام ہوتا ہے، وہ لیڈر بھی عواموں کے لیے عوام کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں سوچا جائے اور یہ ہو کہ نہیں ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہو، تو دیکھیے 17 جولائی بہت خطرناک پاکستان کی تاریخ میں ہو سکتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے، کہ میری ریکویسٹ ہے یہاں سے ظاہر ہے جہاں جہاں بھی سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے، ان سے میں ایک ذاتی حیثیت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے پلیز ان حالات کو جانیں اور حقیقت کو پہچانیں. جو بھی پبلک کا فیصلہ، میں نہیں کہتا کہ جی فیصلہ یہی ہوگا، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، میری رائے ہے، لیکن اگر پبلک کا کچھ اور فیصلہ ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ کیا